اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے رزقا، رزق کا، من السماوات والارض شیئا، آسمانوں سے اور زمین میں سے کسی شے کا، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی مشرکین اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کے لیے آسمان و زمین میں سے رزق کی کچھ بھی رزق کا کچھ بھی اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ ان کے پاس یہ اختیار اور یہ طاقت نہیں ہے۔ رزق کی جو بھی صورتیں ہیں، آسمان سے بارش برسے، پھر زمین جو ہے وہ زندہ ہو جائے مردہ سے، اور پھر زمین کے اندر فصلیں اور باغات وہ لہلہائیں، تو رزق کی جتنی بھی صورتیں ہیں تو یہ ساری کی ساری صورتیں اللہ کو سزاوار ہیں۔ اللہ ہی رزق دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق کے ان چیزوں کا مالک نہیں ہے۔ نہ ہی وہ رزق کے مالک ہیں، نہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، نہ ان کے پاس ان چیزوں کا اختیار ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اس کی طاقت ہے کوئی۔ ان کے وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کے پاس خدائی اختیارات میں سے کوئی اختیار نہیں ہے، کسی قسم کے رزق دینے کا وہ اختیار نہیں رکھتے، اور ان کے پاس طاقت بھی نہیں ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے سکے؟ اس کا جواب ہے کوئی نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آسمان و زمین میں رزق کے جو سرچشمے ہیں، جس کے پاس ان کے اختیارات ہوں، جو ان کے اوپر طاقت رکھتا ہو بارش برسانے کی، یا زمین سے فصلیں اگانے کی، یا رزق کی اور صورتیں، تو کسی کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ مشرکین یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، رزق دینے کے مالک نہیں ہیں وہ، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ باقی دعوے مشرک جو مرضی کرتے رہیں، مشرک اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو جو مرضی کہتے رہیں، وہ کہتے رہیں کہ ان کے پاس کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ ان کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے رہیں کہ وہ جو ان کی بات مانے وہ اس کو نفع دیتے ہیں، جو ان کی بات نہ مانے وہ اسے نقصان دیتے ہیں، اسے بیمار کر دیتے ہیں، اسے تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہمارے معبود وہ نفع نقصان پر قادر ہیں، اولاد دینے پر قادر ہیں۔ جو مرضی وہ صفات بیان کر لیں اپنے معبودوں کی، تو جھوٹی صفات ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آج بھی جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، تو کوئی کسی کو حاجت روا مشکل کشا قرار دے رہا ہے، کوئی کسی کو داتا قرار دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو داتا دینے والا، کوئی کسی کو غریب نواز قرار دے رہا ہے، غریبوں کا خیال رکھنے والا، کوئی کسی کو گنج بخش، کوئی کسی کو گنج شکر، کوئی غریب نواز، کوئی زندہ پیر، اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی خدائی اختیار نہیں رکھتا۔ تخلیق کا اختیار ہو، رزق دینے کا اختیار ہو، نفع نقصان کا اختیار ہو، کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا۔
اللہ کے علاوہ کوئی مکھی مچھر تو پیدا نہیں کر سکتے، اور کیا انہوں نے پیدا کرنا ہے؟ رزق تو دے نہیں سکتے، تو اور انہوں نے کیا نعمتیں دینی ہیں؟ دوسروں کو نفع نقصان دینا تو درکنار، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اپنے آپ کو آزمائشوں سے نہیں بچا سکے اپنی زندگی میں، تو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اپنے آپ کو تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، اپنے آپ کو بیماریوں سے، دیگر دنیاوی آزمائشوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، تو وہ پھر دوسروں کو وہ کیا نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اس کی جو نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے رزق کا، آسمانوں میں سے اور زمین میں سے شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ان کے پاس ایسی قدرت ہی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ جب ضرب یضرب کے ساتھ امثال مثل کا لفظ آئے تو پھر ضرب بیان کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، جب ضرب کے ساتھ ارض زمین کا لفظ آ جائے تو پھر اس سے مراد چلنا، سفر کرنا مراد ہوتا ہے، اور اگر یہ زمین یا مثال کا لفظ نہ آئے تب پھر ضرب کا مطلب مارنا ہوتا ہے، تو یہاں بیان کرنے کا معنی ہوگا کیونکہ بعد میں امثال ہے۔ بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اللہ کے لیے مثالیں کیسے بیان کی جا سکتی ہیں؟ مثال تو اس ہستی کے لیے بیان کی جائے کہ جس ہستی کو، جس شخصیت کو ہم جانتے ہوں پورے طریقے سے، جس کے بارے میں ہم پوری معلومات رکھتے ہوں۔ اللہ کے بارے میں ہم پوری معلومات ہی نہیں رکھتے، اللہ کے بارے میں ہم پورا ادراک نہیں کر سکتے، صرف اتنا ہمیں علم ہے اللہ کے بارے میں جتنا اللہ نے بتایا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اللہ آنکھوں کو پا لیتے ہیں، وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، بہت خبردار ہے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی، ہم اللہ نے اپنی عظمت اور اپنی بڑائی بیان کی ہے، لیکن ہم تو اتنے ناقص ہیں، ہم تو اس عظمت اور اس بڑائی کو پوری طرح اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ کتنے عظیم ہیں اور اللہ کتنے بڑے ہیں، جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی تو چھوڑیں، جب ہم اللہ کی مخلوق جو اللہ کی مخلوق جو اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے، جب ہم اللہ کی مخلوق کی عظمت اور وہ کتنی بڑی ہے، ہمارا ذہن تو اللہ کی مخلوق کی عظمت اور اس کو کیلکولیٹ کرنے میں ہمارے ذہن جواب دے جاتے ہیں، ہمارے کیلکولیٹر جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں، ہمارے سارے حساب کتاب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق جن کو اللہ نے پیدا کی ہے، تو خالق کے بارے میں جب ہم پوری طرح تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، جب ہم اللہ کو پوری طرح جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم اللہ کے لیے مثالیں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ پھر مثالوں سے اللہ کی ہستی کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے؟ اب مشرکین کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ معبود مقرر کرتے ہیں، تو وہ اپنے شرک کی دلیل کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو دنیا کے لوگوں کی طرح اللہ کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ غیر اللہ کو نظر و نیاز کیوں دیتے ہیں، آپ یہ قبروں پہ جا کے مجاورت کیوں کرتے ہیں، آپ یہ بت کیوں بنا لیتے ہیں غیر اللہ کے، آپ ان کے لیے ذبح کیوں کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، یہ بھی نفع نقصان دے سکتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ خود تو نفع نقصان نہیں دے سکتے، لیکن یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کے ذریعے ہماری سنتا ہے۔ ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری نہیں سنیں گے، ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہم ان بزرگوں کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم ان کی قبروں پہ جا کر
ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہماری عرضیاں یہ اللہ کے حضور پہنچاتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اسی لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ان کے ذریعے ہماری سنتا ہے۔ اچھا ان سے کہا جائے کہ اللہ ڈائریکٹ تمہاری کیوں نہیں سنتے اور اللہ ان کے ذریعے تمہاری کیوں سنتا ہے؟ وہ کہتے دیکھیں دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں، بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر مشیر ہیں، تو وہ غریبوں کی، عام لوگوں کی ڈائریکٹ نہیں سنتے، تو ہمیں درمیان میں سفارشی تلاش کرنے پڑتے ہیں، ہمیں درمیان میں واسطے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ کتنی عجیب مثال ہے جو اللہ کے لیے لوگ پیش کرتے ہیں۔ مشرکین اپنے شرک کی دلیل پیش کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے درمیان کچھ معبود کو مقرر کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ نبی، یہ ولی، یہ جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، لیکن یہ ابھی زندہ ہیں اور یہ جو ہیں وہ ہماری دعائیں سنتے ہیں اور یہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری نہیں سنتا تو اللہ ان کی سنتا ہے۔ جس طرح دنیا میں عہدے دار وہ سفارشیوں کی سفارش سنتے ہیں، ہماری نہیں سنتے۔ بھئی اللہ کو دنیا کے لوگوں کی طرح ضرور پیش کرنا ہے، اللہ کے لیے دنیا کے لوگوں کی طرح مثالیں ضرور پیش کرنی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی دنیا کے لوگوں کی طرح ہیں؟ پھر یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو تو ضرورت ہے سفارشیوں کی، یا ان کو دربان رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو اور لوگوں کی ضرورت ہے اپنے دفتر میں، وہ اور لوگوں کو رکھتے ہیں، بطور مینیجر رکھتے ہیں اور کاموں کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہر بندے کی بات نہیں سن سکتے، دنیا کے لوگ ہر بندے کی زبان نہیں سمجھ سکتے، ہر بندے کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تو دنیا کے لوگ ناقص ہیں، چاہے وہ صدر، وزیر اعظم، بادشاہ، عہدے داری کیوں نہ، وزیر مشیری کیوں نہ ہوں، تو وہ ناقص ہیں، تو وہ ہر بندے کی بات نہیں سن سکتے، تو وہ اپنے مشیر رکھ لیتے ہیں، اپنے مددگار رکھ لیتے ہیں، وہ ان کے ذریعے لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، لوگوں کے مسئلے بعض دفعہ حل کر دیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں حل کرتے۔ تو دنیا کے لوگ تو چاہے وہ کتنے بڑے عہدیداری کیوں نہ ہوں، وہ تو ناقص ہیں۔ کیا اللہ بھی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دنیا کے لوگوں کی طرح ناقص ہیں؟ اللہ تو بیک وقت ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ اللہ تو سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اللہ تو شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ جب اللہ شارق سے زیادہ نزدیک ہیں تو پھر اللہ کو سنانے کے لیے بھی ہمیں واسطے اور وسیلے تلاش کرنے پڑیں گے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ مجھے پکارنے کے لیے درمیان میں واسطے تلاش کرو۔ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ مجھ تک اپنی عرضیاں نبیوں کے ذریعے، ولیوں کے ذریعے، فلاں میں نے مینیجر مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اپنی درخواستیں اللہ کو پیش کرو۔ اللہ تو نہیں یہ بات فرماتے، بلکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، کیا سوال کریں؟ یعنی ہم اللہ سے دعائیں کیسے کریں؟ اگر لوگ یہ سوال کریں، اللہ اس کا جواب قرآن میں دیتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کو پکارنا ہو تو کیا اللہ کو ڈائریکٹ پکارا جائے، کہ اللہ کو واسطوں کے ساتھ پکارا جائے، اللہ کو نبیوں کے ذریعے، اللہ کو ولیوں کے ذریعے، درمیان میں واسطوں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں اے اللہ کے رسول، تو آپ کیا جواب دیں؟ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے فلاں واسطے کی ضرورت ہے، فلاں نبی کی ضرورت ہے، فلاں ولی کی ضرورت ہے، آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، وہ مجھے جب بھی پکارے، بس دعا کے آداب پورے ہونے چاہیے۔ تو اللہ پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں، وہ نیک ہے تب بھی سن لیتے ہیں، وہ گناہ گار ہے پھر بھی اللہ سن لیتے ہیں۔
تو اللہ کو واسطوں کی وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اللہ کے لیے ہم دنیا کے لوگوں کی دنیا کے عہدیداروں کی مثال پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں پوری طرح جانتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کو ہم لوگوں کی طرح کیسے سمجھ کر ہم اللہ کے لیے مثالیں پیش کریں. دوسری بات ہے کہ یہ جن وزیروں مشیروں کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو ناقص ہیں. تو کیا اللہ بھی انہی کی طرح اللہ معاف کرے؟ اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ لوگوں سے مدد لے کر اللہ لوگوں کی حاجتیں سنے. اللہ تو سب کچھ سن سکتے ہیں، ہر ایک کی زبان جانتے ہیں، اونچی آواز بھی سنتے ہیں، آہستہ آواز بھی سنتے ہیں، سرگوشی میں بھی آواز سنتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ تو ہماری اپنے علم اور صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہیں. اللہ تو ہمارے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، بس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. یہاں بھی ضربہ کے بعد مثل کا لفظ ہے تو ہم اس کا مطلب بیان کرنا کریں گے. بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال عبدا مملوکا، ایک غلام کی جو مملوک ہے، کسی کا غلام ہے، وہ مالک جو اختیار رکھنے والا ہے، جو آزاد ہے، جو آقا ہے، اور مملوک جس کے اوپر اختیار استعمال کیا جاتا ہے، جو غلام ہے. بیان کی اللہ نے مثال ایک ایک عبد کی جو مملوک ہے، غلام ہے، لا يقدر على شيء، کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ایک تو یہ شخص ہے، اور دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے اور اس کی جسے رزق دیا ہو ہم نے، منا اپنے پاس سے، رزقا حسنا اچھا رزق، فهو ينفق منه سرا وجهرا، بس وہ خرچ کرتا ہے اس سے سرا وجهرا، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی. تو اللہ نے دو لوگوں کی مثال پیش کی ہے. ایک مثال غلام کی ہے، ایک مثال آزاد کی ہے، ایک مالدار شخص کی ہے. ایسا غلام ہے کہ وہ ایک تو غلام بھی ہے، کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور کسی کام کا نہیں ہے وہ. اور دوسرا شخص وہ ہے جو آزاد بھی ہے، جو مالدار بھی ہے، اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش بھی ہے، لوگوں کو پوشیدہ بھی اپنا مال دیتا ہے، اور لوگوں کو علانیہ بھی مال دیتا ہے، لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے. وہ لوگوں کے لیے بڑا نفع بخش ہے، ہزاروں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک غلام جو کسی کام کا نہیں ہے، اور ایک آزاد شخص جو مالدار ہے اور لوگ اس کے مال سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کیا یہ دونوں انسان، یہ دونوں غلام اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ دو انسان ہیں، دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. دونوں خود بخود پیدا نہیں ہوئے. غلام وہ تو مجبور ہے ہی، آزاد جو ہے وہ بھی مجبور ہے اللہ کے سامنے، چاہے وہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے رہے. اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی وہ مدد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، اور یہ غلام بھی اللہ کی مخلوق ہے جو کسی کام کا نہیں ہے. تو دونوں اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود دونوں برابر نہیں ہیں. ایک نکمہ نکارہ ہے اور دوسرا بہت کارآمد ہے، بہت نفع بخش ہے. جب اللہ کی مخلوق میں دو انسان ایک جیسی، یہ جو دو انسان اللہ نے مثال پیش کی، یہ ایک جیسے نہیں ہیں، تو خالق اور مخلوق ایک جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص اللہ کو، جو خالق کائنات ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو ہر قسم کا انعام کرنے والا ہے، جو نفع نقصان دینے پر قادر ہے، جو کن کہہ کر جو وہ کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ وہ مخلوق کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ناقص مخلوق
مخلوق کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی شان والی کیوں نہ ہو جائے، مخلوق تو مخلوق ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھی، ایک وقت تھا کہ وہ پیدا ہوئی، کمزور تھی، ناقص تھی، اس کے اندر اب جتنی بھی اچھی صفات ہیں مخلوق کے اندر، مخلوق ہے۔ ایک وقت آنا ہے اس نے دوبارہ کمزور ہونا ہے، ایک وقت آنا ہے اس نے پھر فوت بھی ہو جانا ہے۔ تو مخلوق خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دو انسان، ایک غلام اور ایک آزاد، نفع بخش اور ایک غلام نکمہ نکارہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ہیں دونوں انسان۔ جب دو انسان برابر نہیں ہیں تو ایک مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنی مت ماری جاتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں غیر اللہ کو، ان کی ذات میں غلو کر کے، مخلوق کی ذات میں غلو کر کے تو اللہ نے مثال پیش کی ایک غلام کی جو مملوک ہے اور وہ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے رزق دیا ہو اپنے پاس سے، رزق حسن، فهو ينفق منه سرا وجهرا، تو وہ خرچ کرتا ہے اس رزق سے، اس مال سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے، سرا وجهرا، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی۔ دوسرا شخص جو آزاد ہے، مالدار ہے، ہزاروں لوگوں کے لیے وہ نفع بخش ہے۔ پہلا شخص جو ہے وہ غلام ہے اور وہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ جب دو انسان برابر نہیں ہیں تو انسان اور اللہ رب العالمین کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جن انسانوں کو یا جنوں کو یا فرشتوں کو اللہ کا برابر کیا جاتا ہے، تو کوئی جن ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی فرشتہ ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی انسان چاہے وہ نبی ولی رسول ہی کیوں نہ ہو، ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حل یستوون، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سوال کرتے ہیں مشرکین سے کہ تم ہی بتا دو یہ دو انسان آزاد اور غلام یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب عام سے عام شخص، بے وقوف سے بے وقوف شخص، بچہ بھی جواب دے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، یعنی اس مثال سے جو ہے توحید کا مسئلہ اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ مشرک سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ مشرک جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر دے، اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مت کس کی ماری گئی ہوتی ہے؟ اصل عقل مند شخص وہ ہے جو موحد ہے، جو اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، ربوبیت میں بھی، الوہیت میں بھی اور اسماء و صفات میں بھی۔ اصل عقل مند تو وہ ہے۔ باقی ایک شخص دنیاوی طور پر بڑا ہی ذہین ہو، بڑا ہی پڑھا لکھا ہو، دنیاوی علوم کے اندر، اپنے کاروباری معاملات کے اندر، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بڑا ہی زیرک ہو، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتا ہو، تو اس سے بڑا نکمہ اور اس سے بڑا بے وقوف شخص کوئی نہیں۔ اللہ نے مثال سے سمجھا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ غلام اور آزاد؟ جب یہ دونوں انسان ہیں، دونوں برابر نہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، جب یہ دونوں انسان برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اکیلی دلیل ہی کافی ہے توحید کے ثبوت کے لیے اور شرک کے رد کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ، اس سوال کا جواب اتنا واضح ہے کہ ہر شخص یہی جواب دے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ثابت ہوا خالق مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، توحید ثابت ہو گئی۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء، اور اللہ نے مثال پیش کی دو آدمیوں کی، احدهما ان دونوں میں سے ایک، ابکم گونگا ہے، لا يقدر على شيء وہ نہیں اختیار رکھتا کسی شے پر، کوئی کام نہیں اس کو آتا، نکمہ ترین شخص ہے۔ وهو کل على مولاه، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر۔ وهو کل علی مولاه سے پتہ لگا یہ غلام ہے، وهو کل علی مولاه، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، یعنی اس کا جب کوئی آقا ہے، انسان، کوئی آقا، کوئی آزاد شخص
وہ اس کا آقا ہے، اس کا مولا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ غلام ہے۔ تو اللہ نے دو لوگوں کی مثال پیش کی، ان دو لوگوں میں سے ایک شخص، ایک تو وہ غلام ہے، نمبر دو وہ گونگا بھی ہے، نمبر تین وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس، کوئی ہنر نہیں ہے، اور نمبر چار جب اس کے پاس یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ غلام بھی ہے، گونگا بھی ہے، کچھ کرنے پر قادر بھی ہے، تو اپنے مالک کو کوئی فائدہ پہنچانے کی بجائے، اپنے مالک کی کوئی مدد کرنے کی بجائے، وہ تو سراسر بوجھ ہے، اس کا کھانا، اس کے کپڑے، دیگر ضروریات وہ مالک نے ادا کرنی ہے، اور مالک کو اس غلام سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ جب اس غلام کی یہ کیفیت ہے پہلے شخص کی، اللہ فرماتے ہیں اینما یوجہہ لا یاتی بخیر، اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے، اینما جہاں بھی، یوجہہ وہ اس کو بھیجے، یعنی اس کا مالک اسے جہاں بھی بھیجے، لا یاتی بخیر وہ کوئی خیر کی بات نہیں لاتا، یعنی اتنا نکما نکارا غلام جو گونگا بھی ہے، کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے، تو اگر مالک اس کو کسی کام سے بھیجے گا، وہ مالک کا فائدہ کرنے کی بجائے نقصان ہی کر کے آئیں گے، کوئی خیر کی بات نہیں لائے گا کسی بھی کام سے اس کو مالک بھیجے گا تو اتنا نکما غلام ایک یہ شخص ہے اللہ نے مثال پیش کی، اور دوسرا شخص کون ہے، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، کیا برابر ہو سکتا ہے یہ شخص پہلا، یہ جو غلام ہے، گونگا ہے، کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے، اور اس کو کہیں بھیج دیا جائے غلطی سے، نقصان ہی کر کے آئے گا، فائدہ نہیں کر کے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو عدل کا حکم دے، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے رستے پر بھی ہو۔ دوسرا شخص ہے جو غلام نہیں ہے، آزاد ہے، گونگا نہیں ہے، اچھا بولنے والا ہے، کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، پہلا تو کچھ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا، یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے، یہ کسی کا غلام بھی نہیں ہے، کسی پر بوجھ بھی نہیں ہے، اور اسے کہیں بھیجا جائے دوسرے آدمی کو، تو یہ کوئی نہ کوئی اچھا کام کر کے کوئی نہ کوئی فائدہ کر کے آتا ہے، اور یہ نہ صرف خود انصاف کرتا ہے، دوسروں کو بھی انصاف کا حکم دیتا ہے، نہ صرف خود نیک ہے، نہ صرف خود اچھا کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک شخص ہے جو صرف خود نیک ہوتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، یہ حکم دیتا ہے باقاعدہ عدل کا، خود بھی عادل ہے، عدل کرنے والا، دوسروں کو بھی عدل کی بات کرتا ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، یہ دوسرا شخص ہے۔ اب انسانوں میں سے دو لوگ، ایک بہت فائدہ مند ہے دوسرے انسانوں کے لیے، اور ایک غلام ہے، بوجھ ہے، کوئی خیر کی بات نہیں اس سے ہوتی، تو یہ دو انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر خالق مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں آیات اصل میں شرک کے رد پر ہیں، اور یہی دو آیات، یہی دو مثالیں یہ ہم نے کل کے لیکچر میں یا پرسوں کے لیکچر میں آیت نمبر 71 میں بھی ہم نے مثال پڑھی تھی کہ اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، آزاد شخص ہے اس کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے، غلام ہے اس کے پاس رزق نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آزاد شخص ہے جس کے پاس مال ہے، وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اپنے غلام کے ساتھ کتنا ہی حسن سلوک کرنے والا کیوں نہ ہو، کبھی ایسا نہیں وہ کرے گا کہ غلام کو آزاد بھی کر دے، اور غلام کو آزاد کر کے اپنا جو اس کے پاس اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے لاکھوں کروڑوں، وہ اپنا آدھا مال بھی اسے دے کر اسے اپنے برابر کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جب ایک آزاد شخص، ایک مالدار شخص ایک غلام کو، ایک کمتر شخص کو، وہ جتنا بھی اس کے ساتھ مدد کرنے والا ہو، جتنا بھی اس کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو، وہ اتنا تعاون اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرتا، کیونکہ دونوں ایک جیسے برابر ہو جائیں، ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں، تو پھر
تم اللہ سے کیسے یہ توقع کرتے ہو کہ اللہ اپنی کسی مخلوق کو اپنے برابر معبود بنا لے اور اس کو اپنے برابر وہ اختیار دے دے؟ یہ غیر منطقی، غیر فطری خواہش ہے، غیر فطری، اور یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ بات سمجھے تو یہ سارے دلائل، ساری مثالیں شرک کے رد کی ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس صورت میں، اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم عظمتیں، اللہ کی عظیم قدرتیں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب اللہ اپنی قدرتیں بیان فرماتے ہیں، اپنی کبریائی، اپنی عظمت بیان فرماتے ہیں، تو گویا کہ اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ صفات اور کس کی ہیں، اور کیا کسی اور کی بھی یہ صفات ہیں؟ اگر کسی اور کی یہ صفات نہیں ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ جی، تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، اپنی شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے تو غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ یعنی اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ صرف سامنے کی چیزیں نہیں جانتے، اللہ تو غیبی امور سے بھی واقف ہیں، چاہے وہ زمین کے غیب ہوں، چاہے وہ آسمانوں کے غیب ہوں۔ دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہم ہر چیز کو اپنے انداز سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہم انسان اتنے ناقص ہیں کہ ہمارے سامنے جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، پہلے تو ہمارے سامنے ہر چیز ہے نہیں، ہماری نظر بڑی محدود ہے، ہماری قوت سماعت بڑی محدود ہے، ہماری عقل، ہمارا ادراک یہ بڑا محدود ہے۔ ہم صرف سامنے کی چیز دیکھتے ہیں، ہم قریب کی چیز سن سکتے ہیں، ہم ایک بندے کی بات سن سکتے ہیں، ہم کئی لوگوں کی بات بیک وقت سن نہیں سکتے، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ آ جائے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس وقت ہمارے ہاں لائٹ گئی ہوئی ہے، اندھیرے کے اندر ہم نہیں دیکھ سکتے، بہت دور اگر ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہماری ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے ہمیں اور ہمارے قریب ہے ہمیں اس کا پتہ لگ جاتا ہے، جو چیز کچھ دور ہے ہم وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، ہمیں اس کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، ہر چیز اللہ کی نظروں کے سامنے، کوئی چیز اللہ سے مخفی ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمارے سامنے تو کوئی آڑ آ جاتی ہم آگے نہیں دیکھ پاتے، اللہ کے لیے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے عظیم ہیں کہ حجابہ النور، اللہ کا حجاب تو نور کا ہے، اللہ نے تو اپنے سامنے نور کا حجاب کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے نور کا حجاب ہٹا دیں تو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے وہاں تک ہر چیز جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اللہ کی عظمت تو اتنی زیادہ ہے، اللہ نے تو اپنے سامنے حجاب کیا ہوا ہے نور کا، جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے، اور اللہ کی نگاہ کہاں تک نہیں پہنچے گی، ہر چیز تو اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، وہ ہے کہ ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے گی۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو سنائی نہیں دیتی؟ اللہ پوشیدہ بات بھی سنتے ہیں، اللہ علانیہ بات بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے لیے سرگوشی اور چیخ کر کوئی بولے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے کوئی شخص پوشیدہ بات کرے، تم میں سے کوئی چیخ کر بلند آواز سے بات کرے، بلکہ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی دل میں سوچے اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔ تو ہم صرف سامنے کی چیز جو ہمارے سامنے ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیب بھی جانتے ہیں، ہم انسان غیب نہیں جانتے، جو چیز ہم سے اوجھل ہے ہم اس کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ تو غیب بھی جانتے ہیں، اور وہ غیب زمینوں کا ہو یا آسمانوں کا ہو۔ زمین کتنی بڑی ہے، پھر آسمان کتنے وسیع ہیں، کتنی وسعتیں ہیں، ان وسعتوں میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہوتی ہے اللہ اس کو بھی لے آئیں گے قیامت کے دن۔ یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے پیارے بیٹے، انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان کے اندر ہو،
او فی السماواتی، یا وہ چیز آسمانوں کی وسعتوں میں ہو، کسی بھی جگہ پر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز بھی کسی مضبوط پتھر کے اندر بھی وہ گہرائی کے اندر موجود ہو اور وہ آسمانوں کی وسعتوں میں کسی جگہ پر ہو، او فی الارض، یا زمین میں کسی جگہ پر ہو، ساتوں زمینوں کے نیچے، روشنی میں ہو اندھیرے میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ صرف اسے جانتے نہیں ہیں، اللہ اسے لے بھی آئیں گے قیامت کے دن۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، بہت خبردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف سامنے کی چیز نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ تو غیب کو بھی جانتے ہیں۔ اچھا، اور وہ غیب صرف زمین کا نہیں، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو اللہ کے لیے غیب ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی اللہ غیب کو بھی جانتے ہیں آسمان اور زمین کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ غیب تو وہ چیز ہوتی ہے جو نظروں کے سامنے نہ ہو، جو سنائی نہ دے سکے، جو ہم تو کیا اللہ کے لیے کوئی چیز غیب بھی ہوتی ہے؟ جی، تو پھر وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اللہ کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر میں، اللہ غیب کو بھی جاننے والے ہیں، اللہ حاضر کو بھی جاننے والے ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے؟ ہاں شاباش، بالکل ٹھیک۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس آسمانوں کے بھی غیب کا علم ہے، زمینوں کے بھی غیب کا علم ہے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ غیب تو ہم انسانوں کے لیے کوئی چیز ہے، جو چیز ہمارے حواس میں نہیں آ سکی، ہماری نظر سے اوجھل ہے، ہماری سماعت سے اوجھل ہے، ہمارے حواس سے اوجھل ہے، وہ چیز ہمارے لیے غیب ہے۔ ہم ایک کمرے میں ہیں، دوسرا کمرہ، دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے غیب ہے۔ اللہ کے لیے تو یہ چیز غیب نہیں ہے۔ تو پھر جب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ حاضر کو بھی جاننے والے ہیں اور غیب کو بھی، حاضر تو وہ ہے جو سامنے، تو غیب سے مراد کیا ہوا؟ یعنی غیب سے مراد جو مخلوق کے لیے چیز غائب ہوتی ہے۔ دیکھیے، بعض ایسی چیزیں ہیں، ہر ایک مخلوق کے سامنے وہ چیز نہیں ہے، دوسری مخلوق کے سامنے ہے، تو ہر مخلوق کے اعتبار سے کچھ چیزیں حاضر ہیں، کچھ چیزیں غائب ہیں۔ کچھ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہیں جہاں کوئی مخلوق نہ ہو، ہر مخلوق کے لیے ہی وہ غائب ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو اللہ نہ دیکھ رہے ہوں، جس کے بارے میں اللہ جانتے نہ ہوں۔ بھائی جب کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جسے اللہ نے پیدا نہ کیا ہو، جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، تو جب اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ تو اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم الغیب بھی ہیں، تو وہ ہمارے اعتبار سے، یعنی مخلوق کے لیے جو بھی چیز غیب ہے تو اللہ اس غیب کو بھی جاننے والے ہیں، اللہ کے اعتبار سے وہ چیز غیب ہے ہی نہیں۔ تو اس معنی میں اللہ فرماتے ہیں اللہ عالم الغیب ہیں، یا اللہ عالم الغیب و شہادہ ہیں، ورنہ اللہ کے اعتبار سے تو ہر چیز شہادہ ہی شہادہ ہے۔ تو اللہ کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی اللہ آسمانوں و زمین کے غیب کو جانتے ہیں، یعنی ہمارے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر مانند پلک جھپکنے کے، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یعنی ہر چیز کے غیب کا علم، حاضر کا علم تو اللہ کے پاس ہے ہی ہے، ہمارے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے جو چیزیں غیب ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو غیب ہیں مخلوق کے لیے، تو اللہ کے پاس تو اس کا بھی علم ہے۔ کوئی چیز اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے حاضر اور غیب برابر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تو اتنے عظیم ہے، جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے تو اس پوری کائنات کو تباہ کر دینا، اس پوری کائنات میں قیامت برپا کر دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات جب اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنائے۔ 6 دنوں سے مراد کتنی لمبی مدت ہے اللہ کو پتہ ہے، وہ 6 دن ہیں ہمارے یا اللہ کے، وہ 6 دنوں سے مراد کوئی 6 زمانے، کوئی 6 لمبے ادوار مراد ہیں، اللہ کو پتہ ہے وہ 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے میں تو 6 دن لگائے، لیکن
وہ 6 دن اس لیے نہیں لگائے کہ اللہ اسے پہلے بنا نہیں سکتے تھے، اللہ کی اپنی حکمتیں اپنی قدرتیں ہیں، اللہ چاہتے تو کن کہہ کر بنا دیتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے کے لیے ہر چیز کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے اللہ کو کوئی لمبی چوڑی پلاننگ، کوئی لمبی چوڑی محنت اور کوئی لمبے چوڑے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح۔ اب ہوا اقرب، نہیں اذان ہماری 9:15 لیٹ ہے، مگر پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی قیامت بپا کرنا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے لیے مشکل ہے۔ جب قیامت اللہ نے بپا کرنی ہے، جس طرح ہمیں پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے، ہم ایک دفعہ پلک جھپکتے ہیں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ قیامت بپا کر سکتے ہیں۔ بہت لمبا چوڑا ٹائم میں لگے گا، اتنی بڑی کائنات ہے جی، اس کو تو تباہ ہوتے ہوتے بھی کئی گھنٹے یا کئی سال لگ جائیں گے، کئی مہینے کئی سال لگ جائیں گے، نہیں، پلک جھپکنے میں قیامت بپا ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندے نے کھانے کے لیے لقمہ اٹھایا ہوگا، منہ تک لقمہ نہیں پہنچے گا، قیامت بپا ہو جائے گی۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے تو ذرا غور کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قیامت بپا ہو چکی ہو، قیامت واقع ہو رہی ہو، چیزیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہوں، آسمان پھٹ رہا ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہوں، سیارے ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہوں، ستارے بے نور ہو رہے ہوں، اور ایک انسان کھانا کھا رہا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے قیامت ابھی بپا نہیں ہوئی، ابھی ہر چیز صحیح سلامت ہے۔ ایک انسان کھانا کھاتے کھاتے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا، ابھی قیامت بپا نہیں ہوئی، بپا ہونا بھی نہیں شروع ہوئی۔ جب قیامت بپا ہوگی تو وہ لقمہ منہ کے اندر نہیں لے جا سکے گا، اتنی جلدی قیامت بپا ہو جائے گی۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے پلک جھپکنے کی طرح قیامت بپا ہو جائے گی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے بنایا ہے اس کے لیے اس کو تباہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سے اللہ کی عظمت مراد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کا کسی کو علم ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، قیامت ہونی کب ہے، پھر کیسے ہونی ہے، اللہ کو ہی علم ہے قیامت کب ہونی ہے اور کیسے اللہ نے تباہ کرنا ہے ہر چیز کو، اور تو وہ پلک جھپکنے میں اللہ جیسے چاہیں تباہ کر دیں، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیسے ہوگا۔ تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت یہ ہے۔ اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر مانند پلک جھپکنے کے، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کیا مطلب ہے پلک جھپکنے کی طرح؟ نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے زیادہ قریب ہے، ان دونوں میں سے صحیح بات کیا ہے؟ مثلا ہم فرض کر لیتے ہیں پلک جھپکنے میں آدھا سیکنڈ لگتا ہے یا 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس سے زیادہ قریب فرض کر لیجئے وہ آدھا سیکنڈ ہے۔ اب صحیح بات کیا ہوئی کہ نہیں ہے قیامت کا مثلا پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ لگا، فرض کر لیں، اس سے زیادہ قریب، اس سے بھی کم وقت، اب وہ اقرب سے مراد اس سے زیادہ قریب یا اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب سے مراد اس سے بھی کم وقت، کیونکہ جب پلک جھپکنے کی بات ہو رہی گویا کہ کم وقت کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے بھی زیادہ قریب سے مراد اس سے بھی کم وقت ہوا۔ فرض کرنے کے وہ چلیں آدھا سیکنڈ ہے، پلک جھپکنے سے بھی یا آدھا وقت ہے، تو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے اور اس سے بھی زیادہ کم وقت سے مراد آدھا سیکنڈ ہے، کیا مراد ہے یہ کیا جملہ ہے کہ کیا مراد ہے اس سے کہ نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح ہم نے فرض کیا وہ 1 سیکنڈ ہے، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہم نے فرض کیا وہ آدھا سیکنڈ ہے، یعنی نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر 1 سیکنڈ یا آدھا سیکنڈ۔ اب 1 سیکنڈ والی بات زیادہ صحیح ہے کہ آدھے سیکنڈ والی بات زیادہ صحیح ہے؟ یہ کیا انداز ہے، کیا مراد ہے اس سے، کون بتائے گا؟ یا کا مطلب تو یا یہ، اب قیامت کا معاملہ 1 سیکنڈ ہے پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے زیادہ قریب ہے، یہ پہلا ہے کہ دوسرا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، نہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد محترم، دوسرا والا زیادہ ہی ہے کیونکہ وہ تو اس سے بھی کم ہے اور یہاں پہ کم، سب سے کم کی بات ہو رہی ہے۔
نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہی کہہ دیتے اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ وما امر الساعۃ الا کاقرب لمح البصر. اللہ نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک سے پھکنے کی طرح یا اس سے زیادہ قریب. اب پہلی بات ہے کہ اگر دوسری بات ہے تو پھر پہلی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی آدھی آنکھ جب بنے گی پھر پوری دونوں ہو جائیں گے. اصل میں قربت بتانا ہے کہ قیامت قریب ہے. جی جی جوتے کے تسمے کے بارے میں حدیث ہے کہ جوتے کے تسمے کے قریب ہے. اصل میں قربت بتانا ہے. یعنی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر اندازے میں نے بات کرنی ہے نا مثلاً فلاں شہر یا فلاں ٹاؤن تو بڑا قریب ہے تو میں کہوں کہ وہ 1 کلومیٹر ہے یا آدھا اتنا قریب ہے کہ 1 کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر. اب مثلا دونوں باتوں میں فرق ہے نا. تو اب یعنی کہ جی اندازے بیان بھی ہو سکتا ہے نمبر 1 اور نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے منٹ سے لے کے 1 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ساری قیامت کا جو معاملہ ہے وہ ہو جائے گا. استاد محترم کمپیریزن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کم مراد لیں گے زیادہ مراد لیں گے کہ بین مراد لیں گے؟ اچھا اس کی مثالیں قرآن میں اور بھی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ یہ نعمتیں کی یہ نعمتیں کی لیکن دیکھو تم نے وہ گائے کو بھی ذبح نہیں کیا, تم نے وہاں بھی اعتراضات کیے, تم نے وہاں بھی خرابی کی, تم نے وہاں بھی خرابی کی. پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہارے دل سخت ہو گئے. اس کے بعد فہی کالحجارۃ پھر تمہارے دل تو پتھر کی طرح سخت ہو گئے او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ اب یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ. اب پتھر ایک سختی پتھر کی ہے, پتھر سے زیادہ سخت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں پتا تو اللہ کو پتا ہے. یہ سوال پیدا ہوا کہ اب یہود کے دل پتھر کی طرح سخت ہوئے یا اس سے زیادہ سخت ہوئے. یہ مثال کے طور پر اس کا کم سے کم مقدار بتانا ہے جتنا انسان سوچ سکتا ہے نا, کہ ہم یہ سوچتے کہ اتنا کم ہے لیکن ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو. ہم تو زیرو کو کم سمجھتے نا, زیرو اور مائنس کے درمیان بھی کچھ چیز ہوتی ہے جس کو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کیا ہے, لیکن وہ ہے. لیکن ہم ایک حد تک سوچ سکتے کہ ہماری نظر میں اتنی ہے یہ چیز, اس سے کم نہیں ہو سکتی. ایک ذرہ ہے ایٹم کا, اس سے چھوٹا ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ مثال دینے کے لیے بات کی کہ جتنا کم انسان سوچ سکتا ہے اتنے کم لمحے میں قیامت آئے گی. صحیح. اصل میں نا دیکھیے اس کو یہ سمجھیے کہ یہ ایک انداز بیان, یہ ایک فصاحت و بلاغت کا انداز ہے. یعنی کوئی بندہ اگر یہ سوال کرتا ہے جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر اللہ نے زیادہ قرب بھی بیان کرنا ہے تو اللہ وہ جو زیادہ قریب والی بات ہے وہ اکیلی کر دیتے, اللہ پلک جھپکنے کی بات کیوں کر رہے ہیں جب اس سے بھی کم وقت ہو سکتا ہے اللہ ڈائریکٹ ہی وہ بات کر دیتے. تو اصل میں پہلی بات تو یہ کہ یہ انداز بیان ہے اور اس انداز بیان سے یہ ایک فصاحت و بلاغت کا انداز ہے. اس سے یعنی پلک جھپکنے یعنی قیامت کا معاملہ تو اب ہم نے سب سے چھوٹی وقت کی مثال دینی ہو اس وقت تو وہ منٹ اور سیکنڈز وغیرہ اور سیکنڈز کے بھی حصے, اس وقت تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اس وقت تو کم سے کم مدت پلک جھپکنا اس دور میں جس دور میں قرآن نازل ہو رہا ہے, اس سے کم مدت تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی تھی. کوئی کام اس سے کم مدت میں نہیں ہو سکتا تھا انسانوں کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مثال پیش کی جو انسانوں کو سمجھ آ سکے. قیامت تو پلک جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے واقع ہو سکتی ہے. یہ ایک فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے, بات کرنے کا ایک انداز ہے. یعنی قیامت تو پلک جھپکنا بھی ایک لمبا وقت ہے, اس سے بھی کم وقت میں ہو سکتی ہے, ایک انداز بیان ہے. دوسری بات جو مفسرین نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے ہم اصل میں مغالطہ ہو رہا ہے ہمیں او کی وجہ سے, کیونکہ او آتا ہے یعنی انگلش میں اور ہم کہتے ہیں او آر یا یہ. تو ہم جب بھی یہ او کو اور کے یا کے معنی میں لیں گے نا تو اس سے مغالطہ پیدا ہوگا. یہاں او یا کے معنی میں ہے ہی نہیں. اس او کو کہتے ہیں کہ یہ او بلکہ کے معنی میں ہے. تب سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک فصاحت و بلاغت کا انداز ہے. صحیح ترجمہ اگر میں کروں تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر مانند پلک جھپکنے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. یعنی جو سب سے چھوٹا پیمانہ ہے پہلے وہ بیان کر دیا پلک جھپکنا, پھر کہا بلکہ
یہ بھی بڑا پیمانہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی تھوڑے وقت میں قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ اب ایک فصاحت و بلاغت کا انداز ہوا۔ تو یہ او یہاں یا کے معنی میں نہیں ہے، یہاں او بلکہ کے معنی میں۔ اور اب دوسری مثال جو میں نے دی تھی آپ کو کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب کسی چیز کی سختی کی مثال ہم انسان کس چیز کی دیتے ہیں؟ پتھر کی مثال دیتے ہیں، چٹان کی یا پتھر کی۔ تو اللہ نے کہا تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر وہ پتھر کی طرح ہو گئے۔ ہمارے نزدیک یہ ایک مضبوطی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ سخت چیز کوئی ہو سکتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہاں او یا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ او بلکہ کے معنی میں ہے۔ تمہارے دل تو پھر پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی اور چیزیں سخت ہوتی ہیں، تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی تو ایسے ہیں۔ آگے اللہ نے 3 مثالیں پیش کی ہیں۔ پتھروں سے بھی تو نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر بھی تو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، ان سے چشمے نکل جاتے ہیں، تمہارے دل تو نرم ہوتے ہی نہیں، تو پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ ایک فصاحت و بلاغت کا انداز ہے، اور یہاں او یا کے معنی میں نہیں ہے، یا او بلکہ کے معنی میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر بہت زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔